السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل داستان عشق پر۔ بیان آپ کے لیے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا لے کر آئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان ہے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا۔ تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجیے گا، ویڈیو پورے دیکھیں۔ تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، سانس آ جا رہے ہیں، وہ وقت بھی تو آخر آنا ہے۔ خدا کی قسم، ایک سانس کے بدلے 1 کروڑ روپیہ دے کر مول نہیں ملے گا، ایک سانس مول نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت اتنا نازک ہوتا ہے، ارشاد گرامی ہے، اس طرح سانس آتا ہے جس طرح ہزاروں ڈھینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کانٹوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، سانس لیتا ہے، آتا نہیں ہے۔ دھی پوچھتی ہے اماں کیا بات ہے، بہن پوچھتی ہے باجی کیا بات ہے، بیٹا پوچھتا ہے ابا جی کیا بات ہے، کہتا ہے اور تو کچھ نہیں، سانس لیتا ہوں لیا نہیں جاتا، سانس رکتا ہے، کوئی چیز پکڑے ہوئے سانس کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ تم نہ تھے، میں نے تمہیں بنا لیا، ہاتھ کان تمہیں دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، عقل دی، شعور دیا، تندرستی دی، کتنے خوبصورت خوبصورت بچے عطا فرمائے، کتنے پیارے پیارے لختے جگر نور نظر عطا کیے۔ تجھے ساری زندگی میں میرے قرآن کا خیال نہ آیا، کون خیال کرے؟ اعتقاد نہیں، یقین نہیں۔ جن حضرات کا یقین تھا وہ سب کچھ کما کے لے گئے اس دنیا سے، اسی ماحول میں روٹی بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بال بچوں والے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن خدا کی قسم جب ان کی موت آنے لگی جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے، جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آخری وقت ہے، جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر جنت کا نقشہ ادھر کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ فرشتے نے عرض کیا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا ہے، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ اور یوں کہا وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں۔ دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، اور ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا، لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی، کہتا ہے پڑھتا ہوں
کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی۔ یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں۔ یہاں ضلع جنگ میں ہیڈ ترائم دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا، کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں، دفن کفن کرو۔ مولوی کو بلایا لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر کھولا، چندہ مانگا، دو آنے مائیوں بیٹیوں بہنوں، دو چار آنے چندہ بھیجو، بے وارسی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ آیا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتہ چلا جس پہ دو آنے چار آنے مانگے ہوئے پیسوں کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے کروڑا پتی لوگوں پہ دیکھا کہ کفن نہ ملا، قبر نہ ملی، جنازہ نہ ملا، تو اللہ کی حضور میں خیر نہیں مانگتا؟ ہر مسلمان کو اللہ قبر بھی، جنازہ بھی نصیب کرے، کلمہ بھی نصیب کرے، آمین کہو۔ بہرحال حالات ہیں، دل میں خوف کھایا کرو۔ ایکسیڈنٹوں میں لوگ مر جاتے ہیں، پہچان تک نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، اللہ اکبر۔ ایک جنگ میں اطلاع ملی بھائی کی طرف سے کہ تیرا بھائی پیاسا ہے اور زخمی ہے، وہ پانی لے کے دوڑا۔ یہ ان کی بات ہے، ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی، رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے چمڑے اجڑوا کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اطلاع ملی پیاسا ہے بھائی، پانی مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے، یہ پانی لے کے دوڑا، تلاش کیا، مل گیا، برتن میں پانی ڈال کر دیا، برابر میں پڑے ہوئے دوسرے زخمی نے بھی آواز لگا دی، بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے، 2 گھونٹ پانی اگر زیادہ ہو تو مجھے بھی دینا، میں بھی حلق گلا کر لوں گا۔ جس نے پانی منگوایا تھا، جس کے لیے پانی لایا تھا، اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کو پلا۔ اس نے پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا، تیسرے نے آواز دی، بھائی 1 گھونٹ پانی ہو تو ہمیں بھی دینا۔ اس نے دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلا۔ جب اس تیسرے کے پاس گیا پلانے والا تو وہ حوض کوثر پہ جا چکا تھا، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا۔ واپس آیا، وہ دوسرا بھی ختم، وہ تیسرا بھی ختم، تمام کے تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حوض کوثر پہ تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو سن کر خود پانی مرتے وقت بھی نہ پیتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جگر، ان کے گردے، ان کے دل اتنے صاف کر دیے تھے نگاہ نبوت سے کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بدقسمت قوم صحابہ کرام کی قدر نہیں جانتی۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے مقتدی ہیں، کس کے وزیر ہیں، کس کے ماننے والے ہیں؟ بس تمہیں تو اپنا پتا ہے کہ میرا داؤ لگ جائے بس۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میرا صحابی ایک کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
اتنے عظیم لوگ، ان کی شرافت، ان کی جانت، ان کی امانت قرآن بیان کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ادھر ہجرت کر کے گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رکھنے کو تو کیا تھا، ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا، سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے، یا روزہ چھوڑ دیں بعد میں روزے رکھ لیں گے، نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا۔ ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا، اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں، مسکین ہوں، مفلس ہوں، نادان ہوں، بالکل غریب ہوں، کھانے کو بھی نہیں۔ کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا جہاد کا، کوئی ریشن لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی دانا لایا، کوئی اسلحہ لایا، کوئی پیسہ لایا، کوئی ٹکا لایا، میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں، کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی، رسی بن جائے گی، میرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ کہاں سے ایسی عورت لائیں گے آپ؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز پڑھی، رو رہی ہے۔ بیٹوں نے پوچھ لیا اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں رنجیدہ ہو؟ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ، تمہارے بس کی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیسے نہیں ہے؟ اماں رو رہی ہو، ہم روٹی کھائیں؟ بڑی دیر کے بعد فرمایا 3 دن ہو گئے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے جہاد ہوگا، اللہ کے نام پر لڑائی ہوگی، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، تم بچے ہو، یتیم ہو، میں بیوہ عورت ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے حکم ہو۔ کہنے لگی پھر میری تو یہ تمنا ہے تم میرے یتیم بچے ہو، میری زندگی کا آخری سرمایہ ہو، میری یتیم پونجی ہو، چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں، اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں، بیوہ کی یتیم پونجی اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہے تو چھوٹے، طاقتور بھی نہیں، جوان بھی نہیں، میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ، جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ، انہیں لے جاؤ، اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو ابھی بچے ہیں، خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو، ان کی اولاد کے دل دیکھو، اولاد کی تربیت دیکھو، یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے یوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں۔ اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے۔ حضرت خنسا الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا، میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تھا، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی، حلال کا تمہیں جنا ہے۔ میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، سن لو، پیٹھ میں زخم نہ کھانا، چھاتی میں زخم کھانا، سینے میں زخم کھانا، شہید ہو جانا۔ میں مسلح پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جھولی پھیلا کر دعا مانگ کے جاؤں گی۔
चुनाचे दोनों बच्चे तैयार होकर खड़े हो गए जंग में। हजरत मुआज़ और मुआज़ रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े आदमी। हुजूर ने फरमा दिया, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा दिया इन दोनों बच्चों का जरा ख्याल रखना कि अच्छा जी। एक को दाएं खड़ा कर लिया, एक को बाएं खड़ा कर लिया। बीच में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। दोनों बच्चों ने कहा कि चाचा जान, वो अबू जहल कहाँ है? वो अबू जहल कौन सा है? ख्याल आया, इन्होंने नाम सुना है, बच्चे हैं इसलिए बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे भतीजों यतीमों, जब इधर को आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, देख लेना। वो आया सर्कस घोड़े पे सवार, उछलता हुआ कूदता हुआ घोड़ा आया, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा कर दिया कि जिसको तुम पूछ रहे थे वो सामने अबू जहल है। उसे क्या मालूम था इनका ये प्रोग्राम है, और पीछे माँ की दुआएं हैं, पीछे माँ की दुआएं हैं कि वो अबू जहल है सामने। बस इतना बताकर देखते क्या दायां बायां दोनों खाली हैं। दोनों ने पहले ही प्रोग्राम बना लिया था, बात कोई नहीं की थी, आगे को दोनों ने मुंह निकाला था, आंखों ही आंखों में प्रोग्राम बन गए। आज बदकिस्मत कौम आंखों आंखों में गलत प्रोग्राम बनाती है, बेइज्जती के प्रोग्राम बनाती है, तौहीन की प्रोग्राम बनाती है, ईमान को बेड़ा गर्क करने के प्रोग्राम बनते हैं, खानदानों की इज्जत को बर्बाद करने के प्रोग्राम बनते हैं, मुसलमानी को मिटाने के प्रोग्राम बनते हैं। आओ सहाबा किराम के मासूम बच्चों ने भी क्या प्रोग्राम बनाया। हफीज कहता कि दोनों दौड़े और कहने लगे कसम खाई, कसम खाई, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कसम खा के जाके हमला कर दिया। इनके पास लश्कर नहीं, हथियार नहीं, फौज नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है, बरकत है, मौजज़ा है। कहता थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िर, 8 शमशीरें। और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। उन बच्चों से पूछा क्या लेकर हमला करोगे, क्या लेकर चढ़ाई करोगे, वहां जाकर के क्या करोगे। कहने लगे हमने क्या करना है, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर। तवक्कुल है फकत एक सादी सी काली कमली वाले पर। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में इतनी लंबी दुआ मांगी, इतने हाथ फैलाए, सर से ऊंचे हाथ हो गए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर भी नीचे गिर गई। साफ अल्लाह की हुजूर में फरियाद कर दी, मेरे पास जो पूंजी थी मैंने लाके खड़ी कर दी। अगर आज ये पूंजी मेरी खत्म हो गई, तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं। हक परस्तों की तूने गर दिल जोई न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। बच्चों ने दौड़कर अबू जहल को घोड़े से नीचे गिरा दिया, उसकी दोनों टांगें काट दी, उसके ऊपर चढ़ बैठे और एक दूसरे सहाबी से कहा हमें गर्दन काटने का तरीका नहीं आता, आओ इस शिकार हमने कर दिया है, इसकी गर्दन काटो। मरता मरता अबू जहल काफिर कहने लगा अफसोस किसी बहादुर के हाथों मरता, किसी जवान के हाथों मरता, मैं एक बेवा की यतीम बच्चों के हाथों मर रहा हूं।
کیا نظریہ تھا اس عورت کا، کیا اس کی نگاہ میں اولاد تھی، اور کیا اس کی نگاہ میں جنت الفردوس تھی، اور اس کی نگاہ میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی کیا نگاہ تھی اور کیا خوشی تھی، اور وہ کیا چاہتی ہوگی؟ کس کو اولاد بری لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بدر والے دن تم تھوڑے سے تھے، مختصر تھے، ہتھیار نہ تھے، سامان نہ تھا، بھوکے بھی تھے، ننگے بھی تھے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پیٹ میں بھوک لگی تھی، تمہارے منہ میں پیاس لگی تھی، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، تم تھوڑی سی تعداد میں تھے، میں نے 5000 فرشتوں کا قافلہ بھیجا۔ اذ تقول للمؤمنین، مومنوں کی امداد کے لیے فرشتے آئے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرشتے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھڑی دی لکڑی کی، ہم وہ کرتے تھے کافر کی طرف گردن، وہ جا کے پڑتی تھی۔ ابی بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، میدان بدر میں سرکار مدینہ سارے زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا۔ آپ نے کسی سے کامچی لے کر چھڑی لے کر اس کو مار دی، شرم دلائی۔ او گدھے اتنے لوگ کان کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے پڑے ہیں، وہ بھی اتنے نہیں چلا رہے، تو اتنا چیختا، شرم نہیں آتی؟ تو نے ساروں کو بزدل بنا دیا۔ ہے تو کافر پر کیا بات کہی ہے؟ کہنے لگا او سفیان تجھے کیا معلوم، کسی کو ابو بکر صدیق نے مارا، کسی کو فاروق اعظم نے مارا، کسی کو علی مرتضیٰ نے مارا، کسی کو طلحہ زبیر نے مارا، کسی کو سعد ابی وقاص نے مارا رضی اللہ تعالیٰ۔ تجھے کیا معلوم ہے مجھے امام الانبیاء نے مارا؟ اور کہتا ہے وہ میرے اوپر مارنا تو درکنار، تھوک بھی دیتے میں مر جاتا۔ آؤ نبی کی قدر کافر کی زبانی سنو، تجھے آج تک قدر نہ ہوئی، تجھے آج تک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ چلا۔ کافر سے پوچھ، دشمن سے پوچھ، اس کا عقیدہ معلوم کر۔ اور کہنے لگا ابو سفیان میں اتنا تکلیف میں ہوں، اتنا پریشانی میں ہوں، اگر میری تکلیف کو سارے عرب پہ تقسیم کر دو، کروڑوں آدمیوں پہ تقسیم کر دو، سارے مر جائیں گے۔ کسی کو کسی نے مارا، کسی کو کسی نے مارا، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا، اور وہ میرے اوپر تھوک دیتے میں تب بھی مر جاتا۔ جانوروں سے نبی کی قدر پوچھو۔ مدینہ پاک میں چڑیوں کے بچے صحابہ کے بچوں نے اٹھا لیے، آئے آئے آئے، اور چڑیوں کو بھی پتا چل گیا نبی کیسا ہے، تجھے آج تک پتا نہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ چین 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 گھوم رہی ہیں چڑیا۔ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہی ہیں ان کے بچے واپس دے دو۔ کس نے بچے اٹھائے ہیں؟ چڑیوں کو بھی پتا ہے کہ شفیع المذنبین ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، مظلوموں کا ہمدرد ہے، تجھے آج تک پتا نہ چلا۔ ایک اونٹ آیا اور آ کر کے قدم مبارک میں سر رکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، کھانے کو چھوڑا دیتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ مالک کو بلا کر کے حضور نے ڈانٹا، تو بہت زیادہ لگتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے۔ اونٹ کو پتہ چل گیا میری فریاد یہ سنیں گے، میری غمخواری یہ کریں گے، تیری 80 سال کی عمر ہو گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، تجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ درختوں کو اشارہ کیا، اکھڑ کر آ گئے، اشارہ کر دیا واپس چلے گئے، ہاتھ میں کنکر لے کر۔ ابو جہل نے پوچھا میرے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟
فرمایا میں بتاؤں یا جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ حکم دیا کنکریوں پتھر کے ٹکڑوں گواہی دو میری نبوت کی، اللہ کی توحید کی۔ سبحان اللہ، اندر سے آواز آتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، کنکریوں نے بھی توحید کی گواہی دی۔ آج کا مسلمان ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قبر کو سجدے بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، بچے کو لے کر کے قبر کے چاروں طرف طواف کرا رہا ہے، اور عقیدہ یہ ہے یہ پیر زندگی دے گا۔ کیا تیرا کلمہ کرے گا، کیا قرآن کرے گا، اور کیا تیرا رمضان کرے گا؟ کہاں کام آئے گا؟ شرک کی لعنت سے بچو میری بہنوں بیٹیوں، پلے باندھ کے لے جاؤ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے پیر فقیر اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم ایک بال بھی کسی کا بنکا نہیں کر سکتے۔ صاحب اللہ جل شانہ کے اختیار ہے۔ یہی جو لڑائی ہوئی صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی، اسی پر تو جھگڑا ہوا، اور بات کیا تھی؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ایسا کلمہ پڑھ جو ساری زندگی میں شرک تیرے قریب سے نہ گزرے۔ ایسی اللہ سے دعا مانگ اپنے خاتمے کی، اپنے ایمان کی، جو زندگی گزر جائے آخری وقت تک شیطان شرک والا تیرے قریب نہ آئے۔ واقعات ہیں صحابیات کے بے شمار، ایک دو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کر ہاتھ کلمہ پڑھا۔ وہ کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں مرتبہ دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابرکت مہینہ، عزت والا مہینہ، محترم مہینہ۔ جنگ بدر بھی اسی میں ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ کون اما عائشہ صدیقہ؟ 2270 حدیث ہیں جس سے روایت ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا۔ جس کی جھولی میں خدا کا قرآن آیا، جس کے حجرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ کے لیے گنبد خضرا بنا دیا۔ اتنا بڑا شان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن پہ یقین کرے، عقیدہ کرے، تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالی کرس میں معجزے دکھا سکتے ہیں۔ سن 80 میں جب میں ہندوستان گیا، پٹیالے شہر کی کچہری میں پاسپورٹ لکھوانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک کچہری میں بھگدڑ سی مچی۔ ادھر سے ادھر وکیل بھاگ رہے ہیں، جج بھاگ رہے ہیں۔ ہم پاکستانی تھے، ذرا ڈر لگا بھی ایسا کیوں ہوا، کیا بات ہے؟ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک واقعہ ہوا، ایک قصہ ہوا۔ بھئی کیا ہوا؟ ایک سکھ کی لڑکی فوت ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق، رواج کے مطابق اس کو دفن کفن کر کے وہ ہندوؤں کی طرح جلاتے ہیں، ساڑتے ہیں۔ لکڑیاں منگائی، ان لکڑیوں میں اس کو چن دیا، گھی کا پپا ڈالا، آگ لگائی، ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی، پر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا۔ تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ انہوں نے پھر دوبارہ انتظام کیا، زیادہ لکڑیاں منگائی، پھر زیادہ گھی چھڑکا، تیل چھڑکا، پھر آگ لگائی، پھر بھی ساری لکڑیاں ختم ہو گئی، جل گئی، سوا بن گئی، اور اس کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اب ہندو بڑے سیانے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جس کمرے میں یہ رہتی تھی اس کی تلاشی کرو۔ وہاں غربت ہے، اب بھی ہندوستان میں کوٹھے کچے ہیں، پکے اتنے مکان نہیں ہیں۔ اس کے کوٹھے کی تلاشی کی گئی، کچھ نہ ملا۔ پھر ایک سیانا پنڈت کہنے لگا کوئی دیوار میں تازہ جالا آلہ، کوئی تاک وغیرہ لپا ہوا ہو وہ دیکھو۔ جب یہ چیز تلاش کی گئی تو ان کو ایک مل گیا ایسا ٹھکانہ۔ جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اندر جالے میں، تاک میں، اندر اس
اس کے اندر اللہ کا قرآن شریف رکھا ہوا ہے. بیمار ہوئی، یقین ہوا کہ موت آئے گی، سونا نہ چھپایا، چاندی کا انتظام نہ کیا، اولاد کا انتظام نہ کیا، چھپ کر مسلمان ہوئی تھی، ڈرتی تھی ماریں گے، گھر والے مجھے ختم کر دیں گے. آخری وقت میں حفاظت کے لیے اندر قرآن کریم کو رکھ کر باہر سے لیپ دیا، کسی کافر کا پلیت ہاتھ اللہ کے پاک قرآن کو نہ لگنے پائے. ادب کیا، احترام کیا، اکرام کیا، عزت کی. انہوں نے قرآن کھول کر جب دیکھا، مجبوراً بلا کر 2 دفعہ تو تجربہ کر چکے تھے، مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے یہ کلمے والی ہے، یہ قرآن والی ہے، یہ ایمان والی ہے، ہماری نہیں ہے، تم لے جاؤ، اس کا دفن کفن تم خود کرو. وہاں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر بنائی، اس کو قبر میں دفن کیا. بتانا یہ چاہتا تھا، خصوصاً عورتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے. آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے. آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ. آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا. کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا. جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا. اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک. جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو. اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے. درود شریف کی کثرت کیا کرو. دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گرمی تھی، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، پانی نہ تھا، کنواں نہ تھا، میں کوشش کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا. کوئی بستی آئے، وضو کروں، نماز ادا کروں. دوڑتے دوڑتے وقت بھی قریب تھا، ایک بستی آ گئی، کنواں بھی آ گیا. میں کنویں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، لیکن ڈول رسی نہیں. کنواں تو مل گیا، رسی ڈول نہیں، تو میں پریشان تھا، اب کیا بنے. تو کہتے ہیں کہ قریب نہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ایک لڑکی دوڑ کر آئی اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو. میں نے کہا بیٹی پیاس بھی لگی ہے، پیوں گا بھی، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کروں گا، ڈول رسی نہیں ہے، کنواں تو آ گیا، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں. میں نے کہا اچھا ڈول رسی کے بغیر پانی نہیں ملتا. میں نے کہا کیسے ملے گا. وہ چھوٹی سی بچی نے یوں کنویں کے اندر منہ کر کے تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا. پانی ابل کر اوپر آ گیا. اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پیا بھی، اور نماز پڑھ کے وہ بچی اپنے جا کر بچوں میں پھر کھیلنے لگ گئی. تو میں نے اس بچی کو پہچان لیا اور ان بچوں میں جا کر کے پکڑا اسے، اور میں نے کہا بیٹی تو ایسا کیا کام کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تیری اتنی مقبولیت ابھی سے ہو گئی، تیرا عمل اتنا قبول ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی تو پسندیدہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے، اتنی اللہ کے یہاں قبول ہے. کیا عمل کرتی ہے؟ توجہ کرنا. کہنے لگی بڑے میاں میری عمر ہی کیا ہے، میں کس عمل جوگی ہوں، میں کس کام کے قابل ہوں. ہاں اتنی بات ہے میری ماں رات کو جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں مجھے سونے نہیں دیتی ہے. 1000 درود شریف پورا کراتی ہے میری اماں،
پھر مجھے سونے دیتی ہے۔ وہ جن کے بچے 1000 درود شریف پڑھ کر کے سوئیں، ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے؟ آج میری تیری بدقسمتی ہے، قوم کی، عورتوں کی، مردوں کی، وی سی آر دیکھتے دیکھتے، ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ نہ درود پاک ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ اللہ رسول کا نام ہے۔ ان گھروں میں برکت کیسے آئے؟ ان گھروں میں رحمت کیسے آئے؟ انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا، جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے، اور عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کا قرآن سن کر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اور جس سے قرآن نبی سنے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی اور دیگر صحابہ کرام کو کافر لوگ دھوکے میں ڈال کر لے گئے، پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے نیزہ مارا، وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، کمر کے پیچھے نکل گیا۔ اس جوان کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو، اتنا بڑا زخم آیا، پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا، آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دھار دھار نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا، اتنا فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ، فضت برب الکعبہ، اور دنیا والوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، خنجر لاؤ، تلوار لاؤ، سر کاٹو، کھوپڑی الگ کریں گے، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ وہ قرآن پڑھتا تھا، ہزاروں لوگ اس قرآن سن کر مسلمان بنے، ہزاروں آدمی اس سے قرآن سن کر نمازی مسلمان بنے۔ اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، تلوار اٹھائی، خنجر اٹھائے، تیاری کی۔ صحابی جوان کہتا ہے عامر بن فہیرہ کی میت اور لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے ہماری نظریں جواب دے گئی، عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی، اوپر ہی لاش اٹھتی چلی گئی، آسمان کی طرف چلی گئی۔ صحابی مدینے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسے ایسے کر کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف اٹھ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک ہو، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، قبر بھی، نماز جنازہ بھی نورانی فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ دفن کفن تمام کا تمام، سارے کا سارا اب نوری فرشتے کریں گے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر بلند تھے وہ لوگ، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی۔ آج قرآن کی تلاوت کر، اس میں برکت جان، یوں ہی نہیں جیسے صحابہ کرام اس میں برکت سمجھتے تھے تو خیر آئے گی، رحمتیں آئے گی، سکون آئے گا، بیماریاں دور ہوں گی،
परेशानियां दूर होंगी और इसी अपने घर में सुकून मिलेगा। पर ये मसला बड़ा मुश्किल है कि हम कुरान पे यकीन करें, हालात को छोड़ दें। आज अखबार की खबर पे यकीन है, रेडियो की खबर पे यकीन है, टेलीविजन की खबर पे यकीन है, अल्लाह के कुरान की खबर पे यकीन नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पे यकीन नहीं। कम से कम शाम को रोजा इफ्तार करने के वक्त झोली फैलाया कर, हाथ फैलाया कर, इलाही मेरी नमाज भी, मेरे रोजे भी, मेरी तिलावत भी, मेरी ज़कात भी, मेरी खैरात भी महज अपने कर्मो फजल से कबूल फरमा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 किस्म की दुआओं के लिए आसमान भी रास्ते छोड़ देते हैं। मजलूम की दुआ, बद्दुआ, और आदिल बादशाह की दुआ और रोजादार की दुआ के लिए आसमान के दरवाजे भी हर वक्त खुले रहते हैं। वो कौन सा वक्त आएगा जब हमें ये पता चलेगा कि रमजानुल मुबारक की वो ही बरकतें जो उस दौर में थी आज भी हैं। आज भी मांग के देख, मौला करीम को राजी करने का फिक्र करके देख। ऐसे अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में आए और खुद इस हिंदुस्तान में आए। मौलाना अब्दुल कादिर साहब सारे कैदो रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते थे, खुद कुरान सुनाते थे तरावियों में। इतना यकीन था दिल्ली से लेकर बंबई तक लोगों का और दिल्ली से लेकर कराची तक लोगों का कि अगर पहली तरावी में शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 सिपारे पढ़े तो पूरा हिंदुस्तान ये अंदाजा लगा लेता था कि रमजान का ईद का चांद 29 का नजर आएगा। और अगर एक पारा पहले दिन पढ़ते तो पूरा हिंदुस्तान में खबर फैल जाती थी कि 30 का ईद का चांद 30 का होगा। बताओ। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांदली रहमतुल्लाह अलैह की बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। उनमें से एक बेटी है आमतु सुबहान, आंखों से नाबीना हो गई, मोहताज हो गई। उस जमाने में घड़ियां घंटे कहाँ, कुछ भी नहीं था, न पंफलेट थे, न इश्तिहार था, न अखबार था, न घड़ियां थी। लेकिन वाकयात में लिखा है हजरते आमतु सुबहान रहमतुल्लाह अलैहा दादी भी बन गई तो बच्चे पूछते अम्मी, दादी अम्मा पानी पीने का वक्त है? तो आंखें भी नहीं तो सूंघ कर यूं फरमाती अगर हाथ में लिए खड़ा है तो पी सकते हो, घड़े में से लेकर पीने का टाइम नहीं, दूसरे बर्तन में से लेकर पीने का टाइम नहीं, अगर हाथ में लिए खड़ा है तो पी सकता है। इतना वक्त है अभी। क्या चीज थी? दीनदारी थी। अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना था। नीयतें सही सही थी। आज नीयतों में खोट है। नेकी बाद में होगी, पहले दिखावा, पहले रियाकारी आ जाती है, पहले खोट आ जाता है। इबादत तो इबादत, वैसे खामखा भी हर मर्द औरत के दिल में दिखा। जिस दिन अच्छे कपड़े पहनती है ना, बहाने बहाने जाके मिलती है। मैंने कहा खैरियत पूछाऊं, खाला से मिलाऊं, ये नहीं कहती कपड़े दिखाने आई हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बयान आपने समाअत फरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ और खूबसूरत लहजे के साथ बयान फरमा रहे थे। बयान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारे चैनल दास्तान इसको सब्सक्राइब कर दें। हज़रत अबू जहल और 2 भाइयों का वाक़या बयान किया है कि अबू जहल काफिर था, मुर्तद था और 2 भाई थे, यतीम थे। उनका एक वाक़या है कि जंग बदर है और हज़रत खंसा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक बेवाह औरत हैं। एक दिन बैठी रो रही हैं तो उनके 2 यतीम बच्चे थे। उन्होंने पूछा कि अम्मा क्यों रो रही हो? तो हज़रत खंसा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको बताया कि ऐ मेरे बच्चों, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है और जंग बदर
جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، تیسرا دن ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ دیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں میدان جنگ میں۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بچوں کا یہ جذبہ دیکھا تو ان کو ساتھ لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، بیوہ ہوں، غریب ہوں، اور تو کچھ نہیں، یہ دو ننے منے مجاہد ہیں میرے پاس، چھوٹے ہیں لیکن جذبہ ایمانی اتنا ہے کہ جنگ میں جانا چاہتے ہیں، قبول فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو بچوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ چلو۔ تو جب میدان جنگ شروع ہونے لگا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ان دو بچوں کا خاص خیال رکھنا۔ تو درمیان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے اور ایک طرف دونوں اطراف سے وہ دونوں بھائی معصوم بچے جو تھے وہ کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اتنی دعا مانگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو ہے وہ سر مبارک سے بھی اوپر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بے شک مجاہدین کی تعداد کم ہے، اسلام کے سپاہیوں کی تعداد کم ہے، لیکن میں نے 5000 فرشتے مدد کے لیے بھیج دیے۔ تو دوستو، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور دعا کی قبولیت۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے وہ دونوں بھائی کہنے لگے کہ ابو جہل کون ہے؟ چچا یہ بتاؤ ابو جہل کون سا ہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ بچے ہیں، شاید نام سن رکھا ہے اسی لیے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب سامنے آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو جب ابو جہل سامنے آیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان بچوں کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ رہا ابو جہل۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا سائیڈ پر دیکھا تو جب میں نے ادھر اور ادھر اطراف سے دیکھا تو بچے نہیں تھے۔ جب میں نے سامنے دیکھا وہ دوڑ کر جا رہے تھے، جنگ شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے جا کر ابو جہل کے گھوڑے کو گرا دیا، ان کی ٹانگوں پر جو ہے وہ اپنی ٹانگوں کو روکا تو گھوڑا گر گیا۔ تو جلدی سے جا کر ابو جہل کے جسم پر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے۔ اور عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ وہ ایک سپاہی سے کہنے لگے کہ چچا ہمیں سر کاٹنا نہیں آتا، ہماری مدد کرو اور ابو جہل کا سر کاٹ دو۔ تو اس سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ دیا۔ اور جو وہ دو بچے تھے، ابو جہل کہنے لگا کہ کسی بہادر کے ہاتھ سے مرتا تو ٹھیک تھا، دو بچوں کے ہاتھ سے مر رہا تھا۔ دوستو، ابو جہل اتنا بڑا سپاہی اور جذبہ ایمانی ان دو بچوں کا کہ ان دو بچوں نے مل کر ابو جہل جیسے جرنیل کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم اپنی تلوار یا چھڑی تک 3 صرف تلواریں تھیں اور کچھ جو گھوڑے تھے، بہت کم ساز و سامان تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس چھڑیاں تھیں، ہم چھڑی صرف اشارہ کرتے تھے چھڑی کا اور کافروں کی گردن دور جا کے گرتی تھی۔ تو یہ فرشتوں کی جو ہے وہ مدد آئی تھی، یہ فرشتے سب کچھ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لاکھوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں 313 کو فتح عطا فرمائی اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ دوستو، یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں 313 کھڑے تھے، صرف 3 تلواریں تھیں۔ تو آج کل جو ہے یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ فلسطینی ہمارے بھائی جو ہیں وہ رو رہے ہیں لیکن کوئی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ہمارے چینل داستان عشق کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں۔
ایک نئے ٹاپک ایک نئے موضوع کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.